یہ جو اہل سنت والجماعت ہے اس کے یہ دو ہی کانسیپٹس ہیں، یا تو اشاعرہ کے کانسیپٹس ہیں یا ماتریدیہ کے کانسیپٹس ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی سکول آف تھاٹ اہل سنت والجماعت میں نہیں پایا جاتا۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بڑے فقیہ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، وہ جو اہل علم ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو میں بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یا تو اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں، تیسرا سکول آف تھاٹ کوئی نہیں۔ تو اشاعرہ کے ہاں بھی خلافت حضرت علی کی حق پر ہے، اور ماتریدیہ کے ہاں بھی حق پر حضرت علی ہی کی خلافت کو سمجھا جاتا ہے۔ تو سواد اعظم کا یہ عقیدہ اس دور سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حق پر خلافت حضرت علی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ حق پر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اس نشست میں ہم خلافت راشدہ کا جو اختتام ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت پر، اسے بیان کریں گے۔ اس سے قبل ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار خلافت کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان لیکچرز کو نہیں سنا تو پہلے انہیں ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کو اس سیریز کا جو تسلسل ہے اس کے حوالے سے آگہی حاصل ہو سکے۔ اور خصوصی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب اس سے پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو کنکلوڈ کیا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو داخلی انتشار اور بغاوت تھی وہ اس حد تک جا چکی تھی کہ اس کا انجام خلیفۃ الوقت، جو اس وقت کے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شہادت پر ہوا، اور کس طرح آپ کے گھر مبارک کا 40 روز تک محاصرہ کیا گیا اور مدینۃ المنورہ کو پریکٹیکلی اس کی جو ریاست تھی اس کو ڈس آرڈر کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اسلامی ریاست جو اس دور میں قائم ہوئی تھی، جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز فرمایا تھا، وہ اس لیول پر آ کر، اس سٹیج پر آ کر وہ انتشار اور بغاوت کا شکار ہو چکی تھی۔ پھر اس گرتی ہوئی ریاست کو سنبھالنا ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ اس موقع پر جو جید صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب اپنی مجلس شورا بلائی اور خلافت کا انتخاب ہوا تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ صحابہ کرام میں کسی حد تک کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ پہلے گزشتہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کا کڑا احتساب کیا جائے، تو پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ آگے بڑھا لیا جائے۔ یہ جو طبقہ تھا یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو خلافت ہے اس کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس طبقے کا یہ خیال تھا کہ جب تک سابقہ دور حکومت کا جو انصاف ہے وہ پریکٹیکل اس کا نہیں ہوتا، اس کو عمل میں نہیں لایا جاتا، تو تب تک خلافت کو آگے بڑھانا ٹھیک نہیں۔ اس طبقے کی جو سربراہی تھی وہ بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا وہ کر رہا تھا، اور بنو امیہ میں سے جو صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس طبقے کی سربراہی کر رہے تھے۔ although کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی ہم خیال تھیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کو اس وقت قبول کیا جائے گا کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا اور ان کا کڑا احتساب نہیں کیا جاتا۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر امت مسلمہ کی اکثریت اس دور سے لے کر آج تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت جس کو سواد اعظم کہتے ہیں، اس سواد اعظم نے کف لسان اپنائی ہوئی ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، ایک طرف اگر اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں تو دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے اصحاب ہیں۔ اس سبب سے امت جو ہے وہ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کیا تھا اور کون کیا۔ تاہم جو سواد اعظم ہے، جس کو عرف عام میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا اس دور سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے، بلکہ امت مسلمہ کی اکثریت کا اجماع ہے کہ حق پر جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ آپ کی خلافت حق پر تھی، چونکہ صحابہ اکرام جو جید تھے، معتمد تھے، انہوں نے اکثریت رائے سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو منتخب کر لیا تھا۔
جو مجلس شورا کا اصول تھا، جو ضوابط تھے، اس کے مطابق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت حق پر ہے۔ یہ امت مسلمہ کی اکثریت کا عقیدہ صحیحہ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ایلیبوریٹ کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت میں دو بڑے سکول آف تھاٹس ہیں، ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ یہ جو اشاعرہ ہیں یہ امام ابو الحسن اشعری سے ہیں، اور جو ماتریدیہ ہیں وہ امام ابو منصور الماتریدی سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، جس کو عام زبان میں سواد اعظم بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، اور یہ کم و بیش امت مسلمہ کی اکثریت اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، اس کے یہ دو ہی کانسیپٹس ہیں، یا تو اشاعرہ کے کانسیپٹس ہیں یا ماتریدیہ کے کانسیپٹس ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی سکول آف تھاٹ اہل سنت والجماعت میں نہیں پایا جاتا۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بڑے فقیہ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو محدثین ہیں، وہ جو اہل علم ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو میں بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ یا تو اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں، تیسرا سکول آف تھاٹ کوئی نہیں۔ تو اشاعرہ کے ہاں بھی خلافت حضرت علی کی حق پر ہے، اور ماتریدیہ کے ہاں بھی حق پر حضرت علی ہی کی خلافت کو سمجھا جاتا ہے۔ تو سواد اعظم کا یہ عقیدہ اس دور سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حق پر خلافت حضرت علی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ حق پر تھے۔ تاہم دوسری جانب چونکہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مومنین کی ماں ہیں، والدہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ اے پیارے نبی سلام علیک، آپ کی ازواج ایمان والوں کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے سینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا ادب اور احترام بھی ہوگا سلام اللہ علیہا۔ تو اس سبب سے امت مسلمہ کی اکثریت نے خاموشی اختیار کی، خاموشی ضرور اختیار کی ادب و احترام میں، تاہم حق پر ہمیشہ حضرت علی ہی کو جانا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا آغاز تھا، جو کہ ابتدا ہی میں کچھ کنٹروورسیز کا شکار ہوا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو خلافت ہے، اس میں جو مائنورٹیز تھے، جو اقلیتیں تھیں، ان کے حقوق کا اس خوش اسلوبی سے خیال رکھا جاتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ریاست مدینہ کی تصویر پھر سے بحال ہو گئی، اور خلافت ابو بکر صدیق، خلافت عمر فاروق اور خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا۔ وہ جو مشرک، جو کافر قتل ہوا، اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے مقدمہ دائر کیا اس قاتل مسلمان کے خلاف۔ جو مقدمہ تھا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جب آیا تو اسی اثناء میں جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے دیت یعنی خون بہا، بلڈ شیڈ لینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جب مقتول کے ورثاء نے خون بہا لینے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فیصلہ نہیں دیا، آپ نے مقتول کے ان ورثاء کو بلایا۔ اب یہ جو میں روایت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، امام بہقی محدث وہ اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 8 میں اس حدیث کو 34 نمبر پر لاتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب ان ورثاء کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ لعلہم فزعوک او حددوک، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کہیں آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے، and you have been pressurized to admit this bloodshed، کہ آپ اس کو قبول کر لیں، تو کہیں آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے، یہ حقیقت درست ہے، یہ بات جو مجھ تک آئی یہ درست ہے۔ اب اس پر مقتول کے ورثاء نے کہا کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، اگرچہ ہم کفار ہیں اور آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہمارے بھی امیر ہیں، تاہم اس کے باوجود یہ جو قاتل مسلمان ہے اس کے جو فیملی ممبرز ہیں اور اس شخص نے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ہم اپنی مرضی سے خون بہا لینے پر رضامند ہے، چونکہ جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، تو اب جو اس کے ورثاء ہیں، پسماندگان ہیں، وہ چونکہ غریب ہیں، تو چلے اس دیت کی رقم سے ان کی کچھ جو ہے وہ کفالت ہو جائے گی، تو اس لیے ہم رضامند ہیں۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تاریخ ساز ایک سٹیٹمنٹ شپ دی، ایک سٹیٹمنٹ سپرٹ، اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جو آج دور جدید میں جس کو ہم ریاست کا کانسیپٹ کہتے ہیں، اس کا خوبصورت ایک سٹانس پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ من کان لہ ذمتنا، کہ ہماری اس اسلامی ریاست میں جو بھی ہمارے ذمے ہوگا، چاہے وہ میجورٹی میں سے ہو یا مائنورٹیز میں سے ہو، فدموہ کدمنا فدیتہ کدیتنا، اس کا جو خون ہے وہ اسی طرح ہوگا جیسے ہمارے خون کی اہمیت ہے۔ مائنورٹیز کے خون کی بھی وہی قیمت ہوگی جو ہم حکمرانوں کے خون کی قیمت ہے، جو میرے خاندان کے کسی شخص کی خون کی قیمت ہے وہی خون کی قیمت ہوگی اقلیتوں کے خون کی۔ پھر فرمایا فدیتہ کدیتنا، اور پھر ان کی دیت بھی وہی ہوگی جو ایک مسلمان مقتول کی دیت ہوگی۔
سو اس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جو رائٹس میجورٹی کے ہیں یعنی مسلمانوں کے ہیں ہماری ریاست میں، وہی رائٹس جو نان مسلمز ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ان کے بھی وہی رائٹس ہیں۔ سو یہ اس دور میں آپ نے ہیومن رائٹس کا وہ چارٹر پیش کر دیا جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین اتباع کے مطابق تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک اور مقام پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ روایت جو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں اس کو محدث ابن القیم وہ اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں لاتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ 1200 پر لاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اذا قتل المسلم النصرانی قتل بہ، اگر میرے دور حکومت میں کسی مسلمان نے نصرانی کو یعنی نان مسلم کو، عیسائی کو، کرسچن کو قتل کر دیا تو قتل بہ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اندازہ کیجئے، آپ کے انصاف کا عالم دیکھیے کہ آپ کس قدر جسٹ مائنڈ سیٹ کے حامل تھے، منصفانہ ذہنیت اور منصفانہ سوچ کی عکاسی کیا کرتے تھے کہ آپ کے ہاں ایک غیر مسلم کے خون کی بھی وہی قیمت ہے جو ایک مسلمان کے خون کی قیمت ہے۔ پھر آپ کا دور مزید کنٹروورسیز کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ جب ابتدائی میں کنٹروورسیز ہو گئیں، چونکہ پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی اور جو باغی تھے انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو وقتی طور پر تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک حکمت کے طور پہ تاکہ جو مدینہ المنورہ کا آرڈر ہے، جو نظم و نسق ہے، اس کو بحال کیا جا سکے، اس نیت کے ساتھ اور اس اپروچ کے ساتھ آپ نے اس وقت جو باغی تھے ان پر ہاتھ ہلکا رکھا، یعنی ان کے خلاف آپریشن کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ لیکن بعد میں جب حالات سازگار ہوئے تو آپ نے اس طرح بھی توجہ فرمائی، لیکن چونکہ بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا اس کی برس ہا برس سے یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو چکے تھے، احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے کہ پہلے تو نبوت جو ہے وہ بھی ہاشمیوں کو مل گئی اور اب خلافت جو ہے وہ بھی ہاشمیوں کے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت، حکومت، اقتدار، منصب، کرسی جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ تو اس سبب سے شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار، یعنی جو نچلی سطح پر گراس روٹ لیول پر جو بنو امیہ کے لوگ تھے وہ پالیٹکس کر رہے تھے، ڈرٹی پالیٹکس کر رہے تھے اہل بیت کے خلاف، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پھر جنگ ہوئی، پہلے جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی۔ جب جنگ صفین ہوئی تو اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جانب امیر تھے تو دوسری جانب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ قیادت کر رہے تھے بنو امیہ کی۔ اب اس اثناء میں جب کافی خون بہہ چکا تھا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو تحکیم ہے یعنی ثالثی آربیٹریشن، اس کی آپشن پیش کی۔ جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے، اپنی فوج اور لشکر کے سامنے آربیٹریشن کی آپشن دی کہ ہمیں اب چاہیے کہ دوسری طرف بھی چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں صلح کرنی چاہیے، ہمیں اب پیار اور محبت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر اپنے اختلافات کو ریزالو کرنا چاہیے، چونکہ بہت سے مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے۔ اب جب یہاں تک بات آئی تو آپ کی اپنی ہی فوج میں سے ایک دھڑا الگ ہو گیا۔ اب یہاں پر میں روایت لانے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 میں، حدیث کا نمبر آتا ہے 1066 1066۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا اور پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھڑا الگ ہو گیا آپ کی اپنی فوج میں سے۔ اب اس دھڑے کو خوارج کہتے ہیں، چونکہ یہ خارج ہو گیا اہل حق سے۔ جب آپ نے آربیٹریشن کا آپشن دیا اپنی فوج کو کہ ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، جنگ کو ختم کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا مزید خون نہ بہے، تو اس اثناء میں وہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، اس کا نام یزید المحاربی تھا، یزید المحاربی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ابن الاسیر الکامل فی التاریخ کی جلد نمبر 3 میں صفحہ 313 اور 314 پر پوری ڈیٹیل لاتے ہیں جو میں مزید آگے آپ سے کوٹ کروں گا۔ وہ یزید المحاربی کھڑا ہوا اور اس نے وہیں پر اپنے ایک دھڑے سے مخاطب ہوا، وہ اس کو خطاب کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے اور ذرا غور کیجئے گا کہ ہے باغی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حکم آربیٹریشن، حکم تحکیم سے وہ روگردانی کر رہا ہے، وہ صلح کو نہیں مان رہا، تو لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کر رہا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں اور میری قوم ہر اس امر میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ دین کے جس امر میں ہم کمزوری کا مظاہرہ کریں چونکہ اس میں ذلت ہے، یعنی وہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حکم
پر عمل درآمد کرنے کو، ماننے کو اور حضرت علی کے آگے سر جھکانے کو وہ کمزوری سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم دین کے کسی امر میں کمزوری کا مظاہرہ کریں چونکہ اس میں ذلت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے علی، کیا تم ہمیں قتل کرنے سے ڈراتے ہو؟ ذرا تم کچھ عرصہ دیکھو تو صحیح، ہم اپنی انہی تلواروں کی دھار سے تمہیں مار دیں گے، پھر تم دیکھنا کہ کون حق پر ہے اور کون اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اندازہ کیجئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوج کی موجودگی میں ایک دھڑا علیحدہ ہوتا ہے اور یہ اس کا سرکردہ لیڈر یزید المحاربی اس قسم کے توہین آمیز الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں سے آپ کو مائنڈ سیٹ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو باغیانہ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کے منکر نہیں تھے۔ اس نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی توحید سے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، مگر توحید کی آڑ میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اہل بیت کے چراغ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام و مرتبے کی اہانت کی، توہین علی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی، بے ادبی، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں نے اپنائی تھی۔ یہ ہر دور کے باغی کی اپروچ ہے، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، بے ادبی کرنا، اپنے سامنے والے کو کچھ نہ سمجھنا، اس کے سٹیٹس کو، اس کے مقام و مرتبے کو چیلنج کرنا اور کہنا کہ جیسے وہ ہے ہی کچھ نہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی حق ہے۔ یہ جو چیلنجنگ مائنڈ سیٹ ہے، بد اخلاقی پر مبنی، یہ باغیانہ اپروچ ہے۔ یہی اپروچ تھی کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر اسی اپروچ کے حامل افراد نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی، اور پھر اسی اپروچ کے حامل افراد نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف بھی بغاوت کی۔ اب آگے چل کر وہ اپنی قوم سے کہتا ہے، اسی دوران کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہمیں اب اس شہر کو چھوڑنا ہوگا چونکہ اس شہر پر اب ظالموں کا راج ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور حکومت کو وہ ظلم پر مبنی کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کہتا ہے ظالموں کا راج ہے، ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہوگا اور کسی ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنا ہوگی کہ جہاں پر جا کر ہم ان بدعتیوں کے خلاف دین پر عمل کر سکیں۔ یہ لفظ ہیں احادیث کے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن الاسیر نے بھی اس کو کوٹ کیا الکامل فی التاریخ میں۔ یعنی اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ توحید کا قائل ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا قائل نہیں، اور پھر اپنے مخالفین کو بدعتی کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ یعنی اس کے ہاں اس کا کہنا یہ تھا کہ لا حکم الا اللہ۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آربیٹریشن کی بات کی، امن کی بات کی، محبت کی بات کی، صلح کی بات کی، جنگ ختم کرنے کی بات کی، میز پر بیٹھنے کی بات کی، تو یہ کہتا ہے لا حکم الا اللہ اپنی قوم سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ کال سنا اس شخص کا، اس بدبخت کا، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل۔ قربان جائیے فہم علی پر، فراست علی پر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا یہ کہنے والے کا جو قول ہے کلمۃ حق، وہ قول تو حق پر مبنی ہے مگر ارید بہا باطل، مگر اس قول کے پیچھے اس کا ارادہ باطل ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ یہ چاہتا ہے ہمیں چیلنج کرے، ہمارے دور حق کو اس کے خلاف بغاوت کرے، سو اس کی نیت ٹھیک نہیں، نیت میں فطور ہے، نیت میں کھوٹ ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنی قوم سے یہ خطاب کر کے باہر چلا جاتا ہے اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جو دھڑا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو میں نے الکامل فی التاریخ کا آپ کو ریفرنس کوٹ کیا، وہ جو میں نے 2 پیجز کا ریفرنس دیا 313 اور 314، پھر آگے چل کے مزید آگے واقعات آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو باغیوں کا گروہ تھا، یہ اپنے ایک لیڈر شریح ابن اوفی العبسی کے گھر پر اکٹھا ہوتا ہے، یہ پورا گروہ، اور وہاں پر ابن وہب نامی ایک باغی، ایک خارجی، وہ وہاں پر اپنی قوم سے، اپنے اس گروہ سے، اپنے باغیوں کے گروہ سے مخاطب ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں کسی ایسے شہر کی طرف جانا ہوگا کہ جہاں پر جا کر ہم اللہ کا حکم نافذ کر سکیں، چونکہ اس شہر میں تو اب اللہ کا حکم نہیں رہا اور اہل حق تو بس اب ہم ہی ہیں، لہٰذا ہم ہی کو یہ فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ سو یہاں سے آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ صرف خود کو حق پر سمجھنا اور اپنے سے اختلاف کرنے والے کو باطل سمجھنا، چاہے وہ حضرت علی ہی کیوں نہ ہو، اس حد تک یہ گر چکے تھے، ضلالت کا شکار ہو چکے تھے، گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد احادیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ پڑھ لیجئے، سنن نسائی پڑھ لیجئے، سنن ابی داؤد پڑھ لیجئے، مسند احمد بن حنبل پڑھ لیجئے، صحیح مسلم کا جو میں نے ابھی پریویس ریفرنس کوٹ کیا اس کو ملا کر اور الکامل فی التاریخ کو ملا کر، یہ مختلف روایات کا میں آپ سے ایک مفہوم شیئر کر رہا ہوں۔
پھر آتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فائنل اس گروہ سے جنگ ہوتی ہے خوارج کے ساتھ، تو آپ اس جنگ سے پہلے ایک خطاب فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اپنی فوج سے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت زید بن وہب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں فَتَذْهَبُونَ إِلَى الْمُعَاوِيَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ، کہ اے میری فوج، ابھی جب جنگ صفین لڑ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو اس وقت تو ہمارے فوجی جو لشکر تھے وہ بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، وہ حضرت معاویہ کی طرف اور اہل شام کی طرف تو جنگ کی طرف وہ راغب تھے، مگر جب ہم نے ثالثی کی بات کی، آربیٹریشن کی بات کی، تو ہم ہی میں سے ایک دھڑا الگ ہو گیا۔ پھر فرمایا وَتَتْرِكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلِفُونَكُمْ فِي زَارِيِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، تو کیا ہم ایسی صورت میں اپنے لشکر میں سے علیحدہ ہونے والے اس باغیوں کے دھڑے کو چھوڑ دیں گے جو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری جانیں ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے مال ہم سے چھین رہا ہے؟ سو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے واضح سٹانس دیا کہ چاہے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ بغاوت پر آ چکے ہیں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حکم جو تحکیم ہے، ثالثی کا جو حکم ہے، اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بیچ صلح میں یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ بس جنگ ہو ان کے خلاف، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، لہٰذا یہ گروہ اب حق پر نہیں رہا، اس سے ہم جنگ کریں گے۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خالق کائنات نے وہ نصرت، وہ فتح عطا فرمائی کہ جس پر اسلام کی تاریخ فخر کرتی ہے۔ اب اس کے بعد خوارج کا قلعہ تو کما ہو جاتا ہے، لیکن کچھ خوارج جو رہ جاتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف اپنی نفرتوں کو پالتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ مسجد کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دوران نماز ایک نفرت آمیز اور ایک بغض سے بھرے ابن ملجم کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ وہ ابن ملجم جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نماز کی حالت میں دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ جب میں شیر خدا کو، حیدر کرار کو زمین پر گرا سکتا ہوں۔ وہ اس خیال کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف لپکتا ہے اور تلوار کا گھاؤ آپ پر وار کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب اس موقع پر کہا کہ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو، اور سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوران نماز اس طرح نشانہ بنایا گیا، اور آپ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد تاریخ اسلامی وہ پرفتن دور دیکھتی ہے کہ جب اقتدار اور مسند تخت اور خلافت کے حوالے سے پھر سے کنٹروورسیز عروج پر آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف بنو امیہ ہوتا ہے، اس کا قبیلہ ہوتا ہے، بنو امیہ کے لوگ ابھی تک ہاشمیوں کی اس خلافت کو قبول نہیں کرتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس صلح کی کوشش حضرت علی فرماتے ہیں وہ کوشش مکمل نہیں ہو پاتی، کہ اس اثناء میں صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو خلیفہ منتخب فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ شہزادے امام حسن مجتبی محض 6 ماہ ہی خلافت کو چلا پاتے ہیں کہ پھر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی خلافت کو دستبردار کر دیتے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں صلح قائم ہو جائے۔ بنو امیہ کو حکومت دے دیتے ہیں کہ چلیں ان کی حکومت کا آغاز ہو جائے، اور ان کی جو احساس کمتری ہے وہ ہماری بھیک سے، ہماری خیرات سے پوری ہو جائے، کہ چلو ان کا کم سے کم پیٹ بھر جائے بنو امیہ کا، کہ جو یہ جنگ پر آمادہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے 2 دھڑے بن چکے ہیں، اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا جائے۔ اس موقع پر میں یہاں پہ حضرت امام حسن مجتبی کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو ہمیں تاریخ کے اس دوراہے کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 15 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 6964۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عین اس وقت کہ جب کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بنا، ہمیں نماز ادا فرما رہے تھے، حضور امامت فرما رہے تھے اور ہم مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے تھے، کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں
تو سر اٹھانے میں دیر ہوتی ہے تو ہم غور کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں. پھر وہ کبھی حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو کبھی حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوف سے، اس خدشے سے کہ کہیں امام حسن مجتبیٰ زمین پر نہ گر جائیں، نہایت آہستگی سے سجدے سے سر اٹھاتے، اور جب قیام کرنا ہوتا تو بڑے طریقے سے آپ کو بٹھاتے امام حسن مجتبیٰ کو، اور پھر قیام فرماتے. جب نماز مکمل ہو چکی تو مختلف صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ سلام علیک، ہم نے اس سے پہلے تو آپ کو نماز میں کسی کے لیے ایسا کرتے نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے شہزادے کے لیے سجدہ طویل کر لیا، اور آپ نے ان کے لیے اپنے سجدے میں اور اپنے قیام میں بڑا لحاظ رکھا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، ان کو بڑے احتیاط سے بٹھایا. تو اس پر حضور علیہ السلام نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، انہو ریحانیۃ من الدنیا، کہ یہ امام حسن جو میرا شہزادہ ہے یہ اس دنیا کے پھولوں میں سے میرا ایک پھول ہے. پھر فرمایا، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، سید، یہ امت مسلمہ میں ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ اس کو سرداری دے گا. سید کا معنی یہاں پر سرداری ہے. ایک دوسرے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یہ جو حدیث ہے یہ آتی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ھذا سیدان شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو وہ بھی ایک روایت ہے، مگر یہاں پر جو فرمایا اس کے آگے پھر یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کو، یہاں پر دلچسپ جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان ابنی ھذا فرما کے بیٹے کے الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سرداری حاصل کرے گا، مگر امت میں صلح قائم کرنے کے لیے اپنے حق خلافت سے بھی دستبرداری اختیار کر لے گا. تو حضور علیہ السلام کی نور نبوت پہ قربان جائیے کہ آقا علیہ السلام نے 30 برس پہلے وہ بات ارشاد فرما دی کہ جو خلافت راشدہ کے اختتام پر جب 30 برس پورے ہو چکے تھے تو اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملی. امام حسن مجتبیٰ نے اس طرح 6 ماہ کی مختصر سی خلافت کو قربان کر دیا کہ امت مسلمہ میں اتحاد قائم ہو سکے اور صلح قائم ہو سکے. اس کے بعد خلافت راشدہ کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر بنو امیہ کی ایک جو حکومت کا دور ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور حکومت آتا ہے. یعنی کہ خلافت راشدہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیہم السلام کے ان 30 سالہ ادوار حکومت پر مشتمل ہے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ گفتگو میں مجھ سے جہاں بھی کہیں غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.